بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تو تمہارے سب اعمال پر گواہ ہے۔ ابھی اہل کتاب سے ایڈریس ہو رہا ہے، بار بار آپ دیکھیں تو اہل کتاب سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب اس وقت کے کون ہے؟ یہود و نصارہ ہے، تو ایڈریس کر کے ان کو بتائی جائے گی۔ پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ بار بار یہود سے خطاب کیا گیا تھا، یہاں پر نصارہ سے خطاب۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی سے کہہ دیجیے، اے اہل کتاب، لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، تم ہر ایمان لانے والے کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اس راستے کو ٹیڑھا ثابت کرتے ہیں حالانکہ اس کے سیدھا ہونے سے تم خود گواہ۔ تمہیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، تمہارے پاس شریعت بھی ہے، تمہارے پاس کتاب بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور آپ بالکل جانتے پوچھتے ہوئے لوگوں کو حق سے روکتے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو جاتی ہے حق سے روکنا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے حق سے روکنا بنیادی طور پہ؟ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے آپ بڑے آرام سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کی بیٹی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے اسکیٹنگ کرتے ہیں تو اسکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اسکیٹنگ بورڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بچے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں بالکل پلین قسم کی جو روڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر شوم کر کے جناب اسکیٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی نے کہا، اس وقت ماشاء اللہ وہ 9-10 سال کی تھی، اس نے کہا کہتی بابا آپ کو پتہ ہے یہ حق جان کے اس کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے، کہ حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی کہ وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے سب کچھ، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، جو مجھے سمجھ لگی نا حق کو جان کے اس کا انکار کرنا۔ اب دیکھیں یہ 9 سال کی بچی بتا رہی ہے کہ حق کو جان کے اس کا انکار کرنا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی سوسائٹی میں، اپنی کالونی کے اندر میں اسکیٹنگ کرتی ہوں، اپنی کلاس فیلوز کے اندر، اپنی کالونی کی جو فیلوز ہیں ان کے اندر 7-8 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ میں جو اسکیٹنگ کرتی ہوں وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ بابا فرض کریں کہ اسی کالونی کے اندر ایک ایسی بچی آ جائے جو میرے سے بھی بہترین اسکیٹنگ کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو بچی آئی ہے نا، یہ بچی میرے سے اسکیٹنگ کی پروفیشنلزم کے اندر، کیپیبلٹی کے اندر، اسکل کے اندر میرے سے بہت اوپر ہے۔ لیکن جو فالو کرنے والے بچے ہیں نا وہ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ اس کی بیٹی کا نام تھا عنایات۔ اس کا کہ وہ مجھ سے پوچھے آگے کہ عنایات ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اسکیٹنگ کرنے والی بچی آئی ہے نہیں، یہ زیادہ اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے کہ تم زیادہ اچھی اسکیٹنگ کرتی ہے؟ تو اس نے کہا بابا حق یہ ہے کہ میں ان کو کہوں کہ میں اچھی نہیں کرتی، یہ اچھی کرتی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا نا کہ یہ اچھی اسکیٹنگ کرتے ہیں اور میں اچھی اسکیٹنگ نہیں کرتی، پھر کیا ہوگا؟ میرا سارا فین کلب جو ہے، جو میرے فالوورز ہیں، وہ 8-10 جو بچی ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے اس بچی کی طرف جو نہیں آئیں گے، اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ تو میں ان کو کہوں گی کہ نہیں میں اچھی کرتی ہوں، تو یہ میرے تو یہ ہوگا کہ میں حق کو جان کر پہچان کر اس کا انکار کروں اور ان کو اپنے راستے کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب بچوں کو بھی ایک رستہ کھولتا ہے تو بچے اپنی عقل، اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے بچے تو پھر یہ چیزیں اپنی سمجھ سے سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ نظر عطا فرماتے کہ خود ان چیزوں کو سمجھے۔ اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہیں صاحب ایمان ہونے کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کس طرح اللہ کا کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ سیدھے رستے پر ڈال دیا گیا۔ اور وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا رستہ یہی قرآن ہے کہ اس قرآن کو انسان جو ہے وہ ایک مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور اس کو سمجھ کر انسان شعوری طور کے اوپر اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا حصہ بننے کی توفیق پاتا ہے۔ اب یہ بڑی قیمتی آیات آ رہی ہے، یہ جو 11واں رکوع ہے، ہم میں سے آج ہر شخص پریشان ہے۔
کون سا شخص ہے جس کو نہیں پتا کہ امت مسلمہ کی اس وقت کیا حالت ہے؟ کسی دور میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت کیا کرتے ہیں. بڑے پیارے اشعار ہیں. دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی, فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا ادھر سے اوپر چلے جائیں, مطلب ناردرن ایریاز میں افریقہ میں چلے جائیں, ادھر سے نیچے آ جائیں, بائیں چلے جائیں, تو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یورپ کی وادیوں میں اونچی ازاں ہماری, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یہ سارے مسلمان امت ہی تھی, اور آج وہ مسلمان امت کہاں پر ہے؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی. وہ والا معاملہ ہے آج اس کا. تو سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے. کس کو نہیں پتا؟ جی ہماری اکنامکس ڈاؤن ہے, ہمارے یہ مسئلے ہیں, ہمارے حکمران عیاش ہیں, جی ہمارے جو اور آؤٹ سائڈر حکمران ہیں, بین الاقوامی جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کو یہود و نصارہ نے اپنے پنجے میں جکڑا ہوا. سب باتیں بالکل اپنی جگہ پہ 100% درست ہے. The question is this, that what I can do in my own individual capacity. میں خود اپنی ذاتی حیثیت میں کیا کر سکتا ہوں. میں عرب کے کسی حکمران کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, نہ میں اس کو سیدھا کر سکتا ہوں, نہ میں اس کے لیے مکلف. میں اپنے حکمرانوں کے لیے بھی مکلف نہیں ہوں. میں تو شاید اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی اس طریقے سے مکلف نہیں. میں اپنی ذات کے اوپر تو مکلف ہوں کہ نہیں ہوں. میں خود اپنے قد کے اوپر, اپنے جسم کے اوپر, اپنی عادات کے اوپر, اپنے اطوار کے اوپر, اپنی عبادات کے اوپر, اپنے معاملات کے اوپر میں رسپانسیبل ہوں کہ نہیں ہوں. کیا ان عبادات کو کرنے میں, معاملات کو کرنے میں مجھے اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے کسی نے روک ٹوک لگائی گی کہ خبردار تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تم درس قرآن نہیں دے سکتے, تم درس قرآن پہ بیٹھ نہیں سکتے, تم رات کی عبادت نہیں کر سکتے, تم مسجد میں رہ نہیں ہے کچھ بھی. بڑا پیارا شعر ہے غالب کا, جانتا ہوں ثواب طاعت و ضرورت, جانتا ہوں پتا ہے مجھے کیا ثواب ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و ضرورت پر طبیعت نہیں آتی, طبیعت نہیں آتی, یہ آتی نہیں ہے اس طرح. کیا کریں, طبیعت کیوں نہیں آتی؟ وہ آگے جب کل نفس ذائقۃ الموت پڑھیں گے تو موت کے ٹیسٹ کو بھی ڈسکس کر لیں گے کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. ہر چیز ٹیسٹی چاہیے نا, آج کل تو ویسے ہی افطاریاں کر کے آئے ہیں, سیل بھی ہم نے ٹیسٹی کرنی ہوتی ہے, تو موت کا ذائقہ کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اب یہ وہ 3 پوائنٹر ایجنڈا آ رہا ہے بیسیکلی امت مسلمہ کے لیے, انڈیویجل کیپیسٹی کے اوپر بھی اور کلیکٹیو کیپیسٹی کے اوپر. کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں انسان اپنا ایک حصہ ڈالوں اس امت کی بہتری کے اندر, تو میں کیا کروں. آپ نے ایک گھر بنانے کا سوچا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ گھر بنائیں, تو کیا کریں گے؟ کسی کنسٹرکشن کمپنی سے, کسی اچھے ٹھیکیدار سے ایسے ہی ہوگا نا, رابطہ کریں گے. اگر آپ کو پتا چلے کہ لاہور شہر کے باہر, مجھے نہیں پتا اینٹوں کا ریٹ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن فرض کر رہے ہیں ایک اینٹ ہے جو 20 روپے کی مل رہی ہے, مجھے نہیں پتا اینٹوں کا ریٹ کیا ہے, تھوڑا دیر ویسے ہی 10 روپے کی ہوتا ہے, 20 روپے کی, کتنے کی اینٹ؟ 23 روپے. چلے جو فرض کر رہے ہیں کہ ایک اینٹ ایسی مل رہی ہے جو 5 روپے کی مل رہی ہے. کتنے کی مل رہی ہے؟ 5 روپے کی. اور اسے اگر کتنا 2 ٹرک لیں گے تو تیسرا فری. سبحان اللہ, کتنا زبردست ڈسکاؤنٹ ہو گیا. ایک ویسے ہی 5 روپے کی اور 2 ٹرک کے ساتھ ایک ٹرک فری, سارے بھاگیں گے. لیکن بات ہے پتہ چلے کہ اینٹیں جو ہے نا اس کی ٹھیک نہیں, کچی اینٹیں صحیح نہیں, لے گا کوئی جا کے بہت. ہاں اگر اپنا گھر بنانے پھر تو نہیں لے گے, ٹھیکیداری گھر بنانے پھر شاید ہم جا کے لیں گے. تو کیوں نہیں لیں گے وہ؟ کیونکہ عمارت کی کنسٹرکشن کے اندر جو بنیادی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی عمارت کے اندر بنیادی اکائی کیا ہے؟ فرد. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایوری پرسن از اکاؤنٹیبل. ہر بندہ قیمتی ہے, ایک ایک شخص قیمتی ہے. سمندر کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے. ایک ایک قطرے سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ سمندر اتنا گہرا کیوں تھا. یہ نہیں کہہ سکتا میں کوئی قطرہ ہی. ایک ایک فرد سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا. میں نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا تھا, تم نے کیا کیا, کیا کر دیا. بجائے اس کے کہ تم نے صرف اپنے بچوں کو سیٹل کر دیا, تم نے کہا کہ بچے پڑھ لکھ کے پرانی جگہ پہ سیٹل ہو جائے, گھر ادھر بنا لے, گھر میں ایک کے ساتھ دوسری گاڑی آ جائے, بہو رانی جو ہے وہ جناب پڑھی لکھی آ جائے. اس کے علاوہ تم نے میری رسول کی امت کے اندر ایز اے رول کیا رول پلے کیا, یہ بتاؤ.
وہاں پر ہم نے جواب دینا. یہ وہ 3 پوائنٹر ایجنڈا ہے ان 3 آیات کے اندر, آیت نمبر 102, 103 اور 104.